پروفیسر صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں برطانیہ ایک فریق کے طور پر بھی ہم اسے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر اویس صاحب نے بھی ایک حوالہ دیا، آپ یہ بتائیے گا سر کہ ہمارا جو کشمیری خاص طور پہ ڈائسپورا ہے برطانیہ میں، خاص طور پر یورپی پارلیمنٹیرینز جو ہیں انہوں نے بھی اس پر 90 منٹ سے زیادہ ڈیبیٹ بھی کی، اور ساتھ میں یہ تجاویز بھی ان کے ایک اسٹیٹ منسٹر کی طرف سے آئی تھی کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر یا بالخصوص ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، ان کے ساتھ ٹریڈ کو جوڑ دیا جائے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کے ساتھ۔ اس حد تک بات آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مزید متحرک ہونا ہوگا ہمارے ڈائسپورا کو، ہمیں انوائس کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور برطانیہ کے اندر خصوصی طور پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی ہے الحمد للہ تعالیٰ وہ بہت متحرک ہے، اور آج بھی بہت بڑا احتجاج تھا لندن کے اندر، مختلف دیگر شہروں کے اندر، اور یورپین ممالک کے اندر جو کشمیری اور پاکستانی بستے ہیں وہ بھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہاں پر باقاعدہ ایک ملین مارچ ہوا تھا کشمیر ایشو کے اوپر لندن کے اندر، جس میں ہم خود بھی شریک ہوئے تھے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ بستے ہیں، چونکہ ہمارے برطانیہ کے اندر زیادہ تر جو ہماری کمیونٹی ہے وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی ہے، اور پھر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی ظاہر یکجہتی کے طور پر ان کے شانہ بشانہ ہوتی ہے۔ ہماری مساجد اس کے اندر ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں کہ وہ بھی باقاعدہ طور پر جمعوں کے اجتماعات میں اناؤنسمنٹ کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اور تقریباً ہر مسجد کے پاس سے یہاں سے بسز کا انتظام ہوتا ہے جو ان احتجاجی مظاہروں کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اور برطانیہ کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ جو یہاں کی کمیونٹی ہے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے یہاں پر، اور بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جو یہاں کی پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے بھی مظاہرے کیے گئے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ چونکہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آپ ہی کا پیدا کردہ ہے اور آپ اس میں اہم رول ادا کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اور آج جس طرح اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی، چونکہ 27 اکتوبر ہے تو یہ ہر سال ہم یہاں پر 27 اکتوبر کو یوم سیاہ جو ہے وہ بھرپور طریقے کے ساتھ مناتے ہیں، اور انڈین امبیسی کے سامنے جا کے بھی احتجاج کر کے کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم جو کیا جا رہا ہے وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر تقریباً 80 لاکھ کی اس آبادی کے اوپر 9 لاکھ سے زیادہ فوج تعینات ہے، اور ان کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی وہ جیل بن چکی ہے۔ اور اس ساری جتنی بھی اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یاسین ملک صاحب ابھی تک وہاں پر جیل کے اندر ہیں، اور بہت سارے رہنما جیلوں کے اندر جام شہادت بھی نوش کر گئے۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی ایک مؤثر آواز ہے جو کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستان جو ہے وہ بھی شانہ بشانہ رہتا ہے تمام جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، خالصہ کی تحریک کے حوالے سے متعدد ریفرینڈم ہوئے، کیونکہ برطانیہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری اور جمہوری اقدار پر چلنے والا ملک ہے۔ اسی طریقے سے کینیڈا میں بھی ہوا، اور سکھ برادری نے جو ہے وہ اپنے خالصہ کے لیے، خالستان کی جو تحریک ہے اس کے لیے ریفرینڈم کروائے، گو کہ علامتی ریفرینڈم تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی ایک ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایک تجویز بھی سامنے آئی ہے، کسی طرح کا ایک ریفرینڈم اور ایک علامتی ریفرینڈم کے طور پر، تاکہ ایک یاد دہانی اقوام متحدہ کو بھی یاد کروائی جائے، یہ جو ڈیموکریٹک نارمز کی پوری دنیا میں آزادی، اظہار رائے، مذہبی آزادی اور انسانی حقوق اور بچوں کے اور خواتین کے حقوق کے دعوے کرتے ہیں، ان کی توجہ مبذول ہو؟ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے، بالکل۔ لیکن ایک چیز جو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ میری گزارش یہ ہوگی کہ جو کشمیری کمیونٹی تنظیمیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر آنا بات کر لیتے ہیں جہاں لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ انسانی حقوق کی کونسل جو ہے اس کے آرٹیکلز کو جب مرتب کیا گیا تو اس میں سر فہرست ہم آرٹیکل 7 اور 8 کا اگر بخوبی جائزہ لیں تو اس میں مذہبی آزادی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ میزورام ہو، ناگالینڈ ہو، آسام ہو، خود ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے، ہندوتوا کی ریاست،
جو صرف برہمنز کے لیے ہے، جو کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. زائنسٹ ایون کہ اب سوچتے ہوں گے کہ ہم سے تو بڑے زائنسٹ جو ہے یہ آر ایس ایس کے غنڈے ہیں، جو اپنے ہی لوگوں پر جو ہے کالے قوانین کو، پھر جو شودر ہیں، دلتس ہیں، ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں. پھر انہوں نے کس طریقے سے بنگالیز کی جو ہے شہریت کو معطل کیا. آپ کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے پاس سالڈ گراؤنڈ ہے بین الاقوامی دنیا کی کو بتانے کے لیے اور ان کے کچھ بے ضمیر جو ہیں ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے؟ جی بالکل. دنیا کے اندر اس وقت ہیومن رائٹس کا بہت شور شرابہ ہے، اور جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں بنیادی طور پر تو انہیں کردار یونائٹڈ نیشنز میں بھی ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جاؤ جو 77 ایئر سے وہاں پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یقینی طور پر اس ظلم و ستم کو، بربریت کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے منظر عام پر لا کے کشمیر ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خواہ وہ آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں یا کشمیر کی دیکھ لیں، میڈیا کا دور ہے، بغیر بتائے بھی انہیں سب کچھ پتا ہے. لیکن اتنی ڈسکریمنیشن ہے کہ اگر کہیں پر مثال کے طور پر دوسرے ممالک کے اندر تھوڑی سی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جائے تو وہاں پر شور شرابہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہاں پر جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا بہت بڑا بوالا ہم اس جی کے ہاں بھی بالکل. خلاف. سیولینز کو کہیں پر بھی قتل کیا جائے ہم اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اگر انڈیا وہاں پر مذہبی حوالے سے جس طرح کی ایک دہشت گردی کر رہا ہے، وہاں مساجد کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے یہ بنیادی حق جو ان کا ہے اس کو جبرن سلب کیا جا رہا ہے، تو اس پر یقینی طور پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم زبردستی ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات ٹھونسنے کی کوشش کریں کہ آپ ادھر بھی توجہ دیں کہ یہاں پر جو ہے وہ خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے اندر اور عمومی طور پر پورے انڈیا کے اندر سخت قسم کی وائلیشن جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہیں. اور اسی بنیاد پر وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ قرارداد پیش کی جائے، منظور کی جائے اور انڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جائے اور ان کو کہا جائے کہ ان جتنی بھی تم انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہو ان کو ختم کرو. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب.